نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پاک پر، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ آج کی ہماری یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے جو سوالات کے جوابات عرض کیے، آج کی اس نشست میں بھی انشاءاللہ تعالی کچھ سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، حضور کی سنت، حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پہلا سوال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجزائے ترکیبی، یعنی کن کن اجزاء سے، کس کس چیز سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکب ہوتی ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ میلاد النبی یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا پیدا ہونا، حضور کی پیدائش کو عربی میں میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کا ذکر معتبر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، جس طرح کہ امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پورا باب جو ہے وہ باندھا ہے۔ اسی طرح علماء امت مقدمین اور متاخرین دونوں طرح کے جو علماء ہیں وہ محفل میلاد مصطفیٰ بھی، ذکر میلاد مصطفیٰ بھی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کرتے آئے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجزائے ترکیبی جو ہیں، اب ان پر اگر گفتگو کریں تو سب سے پہلی بات کہ جس جگہ پر محفل میلاد ہوتی ہے، سب سے پہلے اس جگہ کو خوب صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پلیدی ہو، کوئی نجاست ہو، وہ دور کر دی جاتی۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ شریعت میں، دین اسلام میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت حاصل کرنے والے لوگ اور صاف ستھرے رہنے والے لوگ اللہ رب العزت کے مقرب اور محبوب ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المطہرین ویحب التوابین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پاک ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح صفائی اور ستھرائی پر، یعنی پاکیزگی پر، طہارت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ خوبصورت آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہم جب میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن آتے ہیں، ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، تو اتنا خوبصورت شہروں کو کیا جاتا ہے، گلیوں کو کیا جاتا ہے،
گھر سجائے جاتے ہیں، کمرے سجائے جاتے ہیں، یہ ساری پاکیزگی جو ہے، کیونکہ طہارت و پاکیزگی اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ نکلا، اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، جو شخص بھی زیب و زینت اختیار کرتا ہے، جو شخص بھی اپنے گھر کو، گلی کو، مکان کو سجاتا ہے، تو یہ خوبصورتی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول شخص ہے، اللہ رب العزت کا نیک بندہ ہے جو ایسا عمل کرتا ہے۔ اچھا، صفائی ہو گئی، ستھرائی ہو گئی، جناب دریاں بچھ گئیں، سٹیج لگ گیا، ساؤنڈ سسٹم جو تھا وہ لگ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اعلان ہوگا، دعوت ہوگی، نیکی کی دعوت۔ اسلام میں نیکی کی دعوت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک قدم چل کر جانا نیکی کی دعوت کے لیے کئی سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب وہ دعوت دی جاتی کہ آؤ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں، آؤ، وہاں پر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ پاک ہو کر، صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، اس سے پہلے اللہ کے ذکر کو، رسول کے ذکر کو سنتے ہیں، درود و سلام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میلاد کا حصہ ہیں جو الحمدللہ تعالیٰ جو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کرتے ہیں اس مہینے میں، بلکہ پورا سال جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفل پاک ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب سارے جب آ گئے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز محفل میلاد مصطفیٰ میں جو کی جاتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ رب العزت کی بارگاہ کا، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے، پہلی بات یہ کہ ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، سرکار فرماتے ہیں میں نہیں یہ کہتا کہ ایک حرف ہے، یہ 3 حروف ہیں، اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک ایک صورت ایسی ہے جب وہ پڑھی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ ایک بار پڑھیں تو 10 پاروں کا ثواب ہے، 1/3 قرآن پاک کا ثواب ہے۔ پھر پڑھیں تو 2/3 قرآن پاک کا ثواب ہے۔ 3 بار پڑھ لیں تو پورا قرآن پاک کا ثواب ہے۔ یعنی کتنی عظیم بات ہے۔ اور پھر تلاوت قرآن پاک کرنا، خوبصورت پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ ایک تو ہے پڑھنا اور ایک ہے سننا۔ جتنا پڑھنے والے ہوتے ہیں انہیں بھی ثواب ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سنت ادا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور سننا فرض ہے۔ اور جس محفل میں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس پر سینکڑوں حدیث پاک ہیں، پورا باب جو ہے بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ہر جگہ پر قائم کیا۔ یہ دیکھیں بخاری شریف پڑھی تو یہ باب جو ہے وہ قائم ہے ہر جگہ پر۔ اور کیا ہے قرآن پاک کی فضیلت میں؟ اللہ پاک نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اور خود قرآن پاک سے، جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت اترتی، وہاں فرشتے جو ہیں حاضر ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت اپنی کرم اور رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اور عام دنوں میں بھی جب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن پاک ہو گئی۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے، حضور کی تعریف ہے۔ وہ تعریف جو خود اللہ نے کی، وہ تعریف کہ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک میرے محبوب مکرم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ وہ نعتیں جو خود اللہ پاک پڑھتا ہے، وہ نعتیں جس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔
اللہ پاک محبوب کے چہرہ پاک کی قسم کھا رہا ہے، محبوب کی زلفوں کی قسم کھا رہا، جس دن محبوب پیدا ہوئے اس دن کی قسم کھائی جا رہی، ہاں جی، محبوب کی زلفوں کی قسم۔ حضور کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہیں فرمایا جا رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ اپنے محبوب کی نعتیں پڑھ، محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے، محبوب کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، اللہ رب العزت محبوب کی نعتیں پڑھتا ہے، خود نعت پڑھتا ہے، خود ثنا خوان ہے، پہلا ثنا خوان۔ زمین پر محفل میلاد میں حضور کی جو وہ نعت ہے وہ حضور کے غلام پڑھتے ہیں، اور یہ سنت ہے، نعت سننا خود میرے آقا کی سنت ہے، اور نعت پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ممبر جو تھا، اپنا ممبر جو تھا حضرت حسان بن ثابت کو عطا کیا تھا، اور جب کوئی کافروں میں، مشرکوں میں اور منافقوں میں جب کوئی حضور کی ذات پر اعتراض کرتا تھا تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ حضور حضرت حسان بن ثابت سے فرماتے کہ فلاں شخص نے میری ذات کے بارے میں، میرے آباء و اجداد کے بارے میں یوں کچھ کہا ہے، ذرا اس کا جواب دو، تم ممبر پر جو ہے وہ آ جاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پر نعت پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک حضرت حسان جو ہیں وہ میری نعت پڑھتے رہتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت جبریل امی کے ذریعے ان کی مدد فرماتا رہتا ہے، فرمایا ان کی نصرت ہوتی رہتی ہے کہ جبریل امی جو اپنا ہاتھ ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کے کاندھے پر رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح یہ خوش نصیبی ہے حضرت حسان بن ثابت جو حضور کے ثنا خوان ہیں۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس کو تصنیف فرمایا۔ اس کے اندر ایک باب باندھا ہے، وہ باب کیا ہے؟ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کا باب، حضور کی نعت خوانی کا باب۔ اس میں 46 کے قریب، 46 کے قریب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے، جن میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، جن میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی ہیں، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، جن میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، اور کئی صحابیات بھی ہیں جنہوں نے نعت پڑھی، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں جو حضور کی نعتیں پڑھتی تھیں۔ حضور خود اپنی نعت جو تھے وہ سنتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ حضور بعد اوقات ایسا بھی ہوتا، سرکار نے اپنی چادر عطا فرمائی ہے حضور نے اپنے ثنا خوانوں کو، تو یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے اس کی میں دوسری چیز جو ہوتی ہے، یا تیسری کہہ لیں، ہاں جی، وہ کیا ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہوتی ہے، حضور کے رخسار کی باتیں ہوتی، آقا کی زلفوں کی باتیں ہوتی۔ محفل میلاد میں یہ سنایا جاتا ہے کہ میرے آقا جیسا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اور کوئی نہیں، یہ سنایا جاتا ہے، یہ پڑھایا اور یہ سنایا جاتا ہے۔ کیا سنایا جاتا ہے؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مکھ مور اکھیں مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ محفل نعت میں کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی ہوتی ہے جو حضرت حسان بن ثابت نے کی تھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، آپ جیسا سونا نہیں دیکھا۔ اور آگے یہ کہا، یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے کیا دیکھنا تھا؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین تو جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے، کسی ماں نے آپ جیسا سونا، آپ جیسا منمونا، آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ماں نے کیا جننا تھا؟ اللہ رب العزت نے سبحان اللہ آپ جیسا سونا تو بنایا ہی نہیں، آپ جیسا سونا بنایا ہی نہیں۔
تو پھر اگلی بات وہ آخری کہتے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور یوں آخر پہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا ہے۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا خوب کیا ہے، وہ کہتا ہے رب نے آکھیا میرے محبوبہ دس کیا ہو جائے تینوں بناونا، سارے نبی بنائے میں نال مرضی تینوں پوچھ یار سجاونا ہے۔ نبی آکھیا میرے مالکا یہو جہ بنا مینوں، میری جان جہانہ دی جان ہووے، کدی تو بولیں کدی میں بولاں، بھویں تو بولیں بھویں میں بولاں، ساڈے دوواں دی ایکو زبان ہووے۔ یہ حضور کی ثنا خوانی، اس میں کلام پڑھے جاتے، امام بصوری کا کلام پڑھا جاتا، حضرت حسان بن ثابت کا کلام پڑھا جاتا۔ ہر دور کے تقاضے ہیں، ہر دور میں آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی ہوتی رہی، حضور کی نعت خوانی ہوتی رہی۔ ہر دور میں ایسی شخصیتیں دنیا میں آتی رہیں جنہوں نے حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور کی نعتیں لکھیں۔ وہ کہتے رہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے۔ وہ کہتے رہے زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے محبوب میرا گھر سے نکلتا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ثنا خوانی ہے، حضور کی تعریف ہے جو اللہ نے کی۔ انبیاء علیہ السلام حضور کی ثنا خوانی کرتے رہے، تعریف کرتے رہے۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، حضرت نوح علیہ السلام نے کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ وہ سب حضور کی ثنا خوانی کرتے رہے۔ اور ہم بھی محفل میلاد کو سجا کر نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، انہیں بلا کر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک جزء ہے کس کا؟ محفل میلاد کا۔ نعت خوانی ہو گئی، اب آگے چلیے کیا ہوتا ہے۔ اگلی بات، اس سٹیج پر ایک عالم دین کو بلایا جاتا ہے۔ وہ عالم دین جس نے آقا کے دین کو پڑھا، وہ آقا کے دین کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ عالم دین ہوتا ہے، وہ مفتی ہوتا ہے، وہ شیخ الحدیث ہوتا ہے، وہ شیخ القرآن ہوتا ہے، وہ شیخ الاسلام ہوتا ہے، یا پھر عام لے لیں کم از کم جو ہوتا ہے مسجد کا امام ہوتا ہے۔ اور مسجد کا امام بھی الحمدللہ تعالیٰ آج کس دور کے اندر مسجد کا امام وہی ہوتا ہے جو آقا کے دین کو پڑھا ہوا ہے، جس کے پاس ڈگری موجود ہوتی ہے۔ مفتیان کرام کو بلایا جاتا ہے، پھر وہ آقا علیہ السلام کی شانوں کو قرآن پاک سے بیان کرتے ہیں، آقا کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا بیان کرتے ہیں، وہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ کا بیان کرتے ہیں، وہ جناب والا قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کا بیان ہوتا ہے۔ ایسے ایسے نکات بیان کیے جاتے ہیں، ایسے ایسے حضور کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، ایسے نکتے اور ایسے جناب آقا علیہ السلام کی شانوں کا بیان ہوتا ہے کہ بہت سارا ایسا ہوتا ہے، نئے نکات ملتے ہیں، نئی شانیں جو ہیں جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں سے ابھی تک آشکار نہیں ہوئی، کہ آقا علیہ السلام کی شان ہے ہی ایسی جس کو اللہ رب العزت نے اس قدر بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ تو علماء اپنے علم کے ذریعے موتی بکھیرتے ہیں، علماء اپنا علم بیان کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے، قرآن سے بیان کرتے ہیں، حدیث سے بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے میلاد پاک پر روشنی ڈالتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیان ہوتا ہے، حضرت اماں آمینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہوتا ہے، ایک ایک ہستیوں کے بیان ہوتا ہے، حضور کے دادا جان کا ذکر ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کا بیان ہوتا ہے، حضور کیسے تشریف لائے، وہ سما کیا تھا، آقا جب آ رہے تھے تو کیسا موسم تھا، حضور جب آئے تو کیا واقعات جو تھے جو حضور کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، جو صدیوں سے آقا علیہ السلام جو تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا ایک لمحہ جو ہے وہ محفوظ ہے کتابوں کے اندر، اللہ نے محفوظ کر دیا، اور قیامت تک امت کے پاس موجود ہے، وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔
یہ بیان ہوتا ہے. یہ محفل میلاد سمجھا رہا ہوں بھی محفل میلاد کیا ہوتی ہے. پھر بیان ہو گیا. یہ بیان 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، اور ہم نے ایسے ایسے علماء کو دیکھا ہے جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے آقا علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتے ہیں. لوگ تھکتے نہیں ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں سنتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے محفل میلاد میں ایک عالم دین کا خطاب ہوتا ہے. اگلی بات، خطاب ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی خطاب ختم ہوتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی آیا آمنہ کا لال، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام. یا پھر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، تو حضور پر سلام پڑھا جاتا. اور سلام کے بعد دعا ہوتی ہے. دعا کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں اب اصل آ گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب لنگر ہوتا ہے. اور لنگر یاد رکھ لیں، جو پچھلا ہم نے بیان کیا وہ سارا دین ہے، ثواب ہے. اور آخر پہ کیا ہوتا ہے؟ تبرک ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، وہ بھی ثواب ہے. اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے سوال کو، اگلے سوال کی طرف پھر ہم آئیں گے. تو اس میں کہ آقا علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ ایو خیرکم اسلام، یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، کالا تطیع الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا. اور آگے وتقری السلام، ہر ایک کو سلام کرنا، جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو یہاں پر یہ بات آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اسلام تو کھانا کھلانا ہے. تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پر کیا ہوتا ہے یا شروع میں ہوتا ہے؟ کئی لوگ آج کل درمیان میں بھی کرتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے وہ چائے وغیرہ بوتل وغیرہ سے. لیکن میں کہوں گا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آخر پر رکھا جائے یا شروع میں رکھا جائے. جو آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کو، اس کو کہتے ہیں ضیافت میلاد. کیا کہتے ہیں؟ ضیافت میلاد. یہ ہوتی تو یہ بھی ثواب. ایک ایک لقمہ جو ہے نا وہ برکت والا، ایک ایک لقمہ کیا ہے؟ برکت. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میلاد پاک میں جو کھانا پکایا جاتا ہے، جو کھلایا جاتا ہے، فرمایا جب تک وہ اس شخص کے پاس رہتا ہے، اس کے پیٹ میں رہتا ہے، فرمایا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، وبال دور ہو جاتے ہیں. یہ ہے آقا علیہ السلام کا میلاد پاک. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر میلاد ہوتا ہے، یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، فرمایا اس جگہ پر 1 سال تک اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں. بیماریاں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں. آقا کے ذکر کے صدقے اللہ رب العزت اس جگہ کو بلند کر دیتا ہے، اس شخص کو بلند کر دیتا ہے جو شخص میلاد پاک منانے والا ہے. تو یہ بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے جی، یہ دیکھیں گناہ ہوتا ہے جی، میلاد نہیں کروانا چاہیے. اوہ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح میلاد پاک کیا ہوتا ہے. یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ تعالی اگلا سوال ایک وقفے کے بعد لیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.